بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک ولی اللہ تھے۔ پورا بغداد ان کا مرید تھا، مگر اسی بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے سخت نفرت کرتا تھا اور ہر وقت ان پر تنقید کیا کرتا تھا۔ وقت گزرا تو وہی تاجر اسی ولی اللہ کا مرید بن گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تم پہلے ان پر تنقید کرتے تھے، سخت نفرت کرتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ تم ان کے غلام بن گئے؟ اس نے کہا، جس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا وہ مسجد میں آتے تو صرف فرض نماز ادا کر کے چلے جاتے، نہ سنت پڑھتے نہ نفل۔ میں نے کئی بار امام صاحب اور نمازیوں سے کہا کہ تم جسے پیر مانتے ہو وہ تو صرف فرض پڑھ کر چلا جاتا ہے، پھر یہ کیسا پیر ہوا؟ میں نے خود بھی ان سے کہا، اب فرض کے بعد نہ سنت پڑھتے ہیں نہ نفل، پورا بغداد آپ کا مرید ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے۔ مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتے۔ ایک دن میں نے سوچا، آج اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، چاہے مجھے اپنی سنت اور نفل ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑیں۔ حسب معمول وہ بزرگ مسجد میں آئے، فرض نماز پڑھ کر فوراً نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ سیدھا کباب کی دکان پر گئے اور کباب خریدنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، جسے پورا بغداد ولی مانتا ہے وہ نماز چھوڑ کر یہاں کھانے آیا ہے۔ پھر وہ نان والے کے پاس گئے اور گرم نان خریدے۔ میں نے سوچا، لوگ تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور یہ کباب اور گرم نان کھا رہے ہیں۔ کباب اور نان لینے کے بعد وہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ میں نے سوچا شاید لوگوں سے چھپ کر کھانے کے لیے جنگل جا رہے ہیں۔ میں مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جنگل کے بعد ایک کچی آبادی آئی۔ وہ ایک جھونپڑی کے سامنے رکے، کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گئے۔ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ اندر ایک اسی سالہ فالج زدہ بوڑھا بیٹھا تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس ولی اللہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کا منہ صاف کیا، پانی پلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے نان توڑ توڑ کر کباب کے ساتھ کھلانے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ خود کھا رہے ہیں، مگر وہ تو کسی کی خدمت کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد اس بوڑھے نے کہا، بیٹا 14 سال ہو گئے ہیں، تم روز اسی طرح میری خدمت کرتے ہو۔ میں لاچار ہوں، بوڑھا ہوں، نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔ تم کب تک یوں ہی میری خدمت کرتے رہو گے؟ ولی اللہ نے کہا، بابا جی فکر نہ کریں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ لوگ میری عبادت اور تسبیح دیکھ کر میرے مرید بنتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مجھے آپ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ بوڑھے نے دعا دی۔ جب وہ بزرگ باہر نکلے تو میں ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ میں نے کہا، میں آپ کو غلط سمجھتا رہا، اسی لیے تنقید کرتا تھا۔ آج اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی۔ دوستو، وہ ولی اللہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید کے درمیان محبت کا ایک انوکھا واقعہ سنیے۔ جب حضرت خواجہ اجمیری اجمیر شریف تشریف لائے تو کپڑے کے خیمے میں رہتے تھے۔ ایک نوجوان جو باہر رہتا تھا، تعلیم سے فارغ ہو کر چند دن کے لیے اجمیر آیا۔ عصر کے بعد وہ خواجہ صاحب کے خیمے کے پاس سے گزرتا تو دیکھتا کہ خواجہ صاحب بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ نوجوان سادہ دل تھا، باپ بچپن میں فوت ہو چکے تھے، صرف ماں تھی۔ اس نے ماں سے پوچھا، یہ بزرگ کیوں روتے ہیں؟ ماں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک دن تجسس بڑھا تو اس نے پوچھ لیا، بابا اب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے۔ نوجوان نے کہا، میں سمجھتا تھا رونا صرف غم میں آتا ہے۔ خواجہ صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنایا کہ محبت میں بھی آنسو آتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، میں بھی یہ محبت چاہتا ہوں۔ فرمایا، 2 شرطیں ہیں، کلمہ پڑھو اور میرا مرید بنو۔ اس نے ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے کہا، جو دل کہتا ہے وہی کر۔ وہ مرید ہو گیا۔ ناشتہ، کھانا، فجر کی سیر سب ساتھ ہونے لگے۔ محبت بڑھتی گئی۔ چند ماہ بعد خواجہ صاحب نے کہا، 3 دن تک میرے پاس مت آنا۔ نوجوان گھر چلا گیا۔ نہ کھانا اچھا لگا، نہ نیند آئی۔ رات بھر روتا رہا۔ ماں بے چین ہو گئی۔ آخر ماں خواجہ صاحب کے پاس گئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اسے بلا لاؤ۔ نوجوان آیا، ایک نظر پڑی تو زار و قطار رونے لگا۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور فرمایا، معلوم ہو گیا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم نے کل کھانا نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔
یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی اپنے مرید سے محبت۔ دوستو اب ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ اجمیری کی خانقاہ میں تھا کہ ایک تاجر آیا اور ایک مرید شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا، پیسے مانگنے لگا۔ خواجہ صاحب نے معاملہ پوچھا۔ شیخ علی نے عرض کیا کہ میں غریب ہوں، مہلت چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے تاجر سے نرمی کا کہا مگر وہ نہ مانا۔ خواجہ صاحب نے چادر بچھائی اور اللہ کے حکم سے سکے ظاہر ہو گئے۔ فرمایا اپنی رقم لے جاؤ مگر فقیروں کی بے عزتی نہ کرو۔ تاجر نے لالچ میں کچھ زیادہ سکے بھی اٹھا لیے اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی تاجر دوبارہ آیا، ہاتھ خشک ہو چکا تھا، روتے ہوئے معافی مانگی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ سزا زیادہ پیسے لینے کی نہیں بلکہ ایک غریب کی بے عزتی کی ہے۔ فرمایا جاؤ اور سب کے سامنے شیخ علی سے معافی مانگو۔ اس نے معافی مانگی، شیخ علی نے دل سے معاف کر دیا۔ اللہ نے تاجر کو شفا عطا فرمائی۔ آخر میں تاجر نے کہا اب میں اسی در پر خدمت کروں گا۔ یہ تھے اولیاء اللہ کے واقعات جن میں عبادت سے بڑھ کر خدمت اور علم سے بڑھ کر محبت نظر آتی ہے۔ سیدھا سا سبق، اصل ولایت دکھاوے میں نہیں دلوں کو جوڑنے میں ہے۔